ایران، گوادر، شام اور کشمیر پرسوں پاکستان آمد ہوئی ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک اہم پرسنالٹی کی شخصیت کی ریٹائرڈ ایڈمرل علی شمخانی اسلام آباد پہنچے۔ ریٹائرڈ ایڈمرل علی شمخانی جو ہیں اس وقت وہ سیکرٹری ہیں ایران کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے، جس کا نام ایران میں ہے سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، اس کے سیکرٹری ہیں۔ مطلب ایک طرح سے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ایرانی حکومت کے۔ ان کی جو نمایاں بات ہے ایڈمرل علی شمخانی کی وہ یہ ہے کہ وہ خود بہت قریب ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے۔ تو آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی ہے ایران کی، بہت بڑی فوج ہے، آرمی ہے، کئی اس کے ریولوشنری گارڈز ہیں اور بھی پاسداران ہیں اور بھی حصے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن ایڈمرل علی شمخانی کی جو بات ہے، خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ڈائریکٹ چینل جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنئی کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت اہم شخصیت ہے ایران کی اسٹیبلشمنٹ میں۔ یہ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ اچھا، ایران کے بارے میں آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے تمام جو پڑوسی ممالک ہیں ان سب میں سب سے اہم ملک، سب سے قریب ترین ملک پاکستان کے لیے وہ ایران ہے، کیونکہ ایک تو تاریخی اور ثقافتی طور پہ، لیکن اس سے اہم ایران بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کی جب پاکستان آزاد ہوا تو سب سے پہلا ملک جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا بحیثیت ایک آزاد مملکت، وہ ایران تھا۔ اور پاکستان اور ہمارے قریبی الائنس رہے ہیں 1979 تک۔ 1979 جو ہے کے بعد جو ہے وہاں پہ انقلاب آیا، انقلاب کے بعد پھر ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر نیچے آتے رہے، لیکن ہمیشہ مضبوط رہے اور ہمیشہ دونوں گورنمنٹس نے اسٹرانگ رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب جو ایڈمرل علی شمخانی اچانک آئے، یہ پہلی ان کی وزٹ تھی پاکستان اپنے اس نیو پوزیشن میں۔ پہلے وہ آ چکے ہیں، چھوٹے ان کے دوسرے عہدے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ آئے ہیں اپنے اس نئے عہدے میں ایز سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل۔ اور ہمارے ہاں بھی ایک نیا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر متعین ہوئے ہیں جو کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ، تو ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ پرائم منسٹر سے علی شمخانی نے ڈپلومیٹک سورسز سے، ہماری گورنمنٹ کے سورسز سے مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ، ایرانی سائڈ نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے جو ایڈوائزر ہیں فارن افیئرس پہ سرتاج عزیز صاحب اور جنرل ناصر خان جنجوعہ کے علاوہ ایڈمرل علی شمخانی جو ہیں وہ وزیر اعظم سے بھی ملنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ رپورٹس تھیں کہ وہ آرمی چیف سے بھی ملنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک جو میڈیا پہ آیا وہ یہ ہے کہ سرتاج عزیز، ناصر خان جنجوعہ اور نواز شریف صاحب سے کل رات ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ تو یہ میٹنگز ہوئی ہیں۔ اب کیا اس کی اہمیت ہے اس دورے کی؟ سب سے جو بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 2 مہینے سے کچھ بارڈر وائلیشنز ہو رہی تھیں بلوچستان سائٹ پہ ایران کی طرف سے، وہاں پہ جو ان کے بارڈر گارڈز ہیں۔ کچھ جو لیٹسٹ ہے وہ 17 اکتوبر کو ہوئی ہے پنجگور کے علاقے میں، صبح کو 17 اکتوبر کی صبح کو 8 مارٹر شیل جو ہیں وہ فائر کی گئی ایرانی سائٹ سے۔ کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پاکستانی سائٹ کے اوپر۔ اس دفعہ پاکستان نے پروٹیسٹ نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے اس دفعہ پاکستان نے بڑا ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا۔ پہلے جو ہے وہ ایران سے کہا گیا کہ اس طرح ہمارے بڑے اچھے چینلز ہیں جس پہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں، تو یہ موٹر شیل اور بارڈر وائلیشنز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ واقعی اس پہ پھر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ اور اسی وجہ سے اس دفعہ جب یہ وائلیشن ہوئی تو پاکستان نے اس پہ پروٹیسٹ نہیں کیا، پاکستان نے اس کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کیا، جس طرح ایک 2 قریبی ممالک آپس میں کرتے ہیں، تو وہ چیز ہینڈل ہوئی۔ لیکن اس کی وزٹ کی ایک اور ریزن ہے جو اناؤنس نہیں ہوئی، اور وہ ہے کہ ایران کا خدشہ ہے کہ پاکستان میں داعش زور پکڑ رہا ہے، اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس میں اس بات پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ داعش کو افغانستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے تقریباً، اور ضرب عضب آپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پاکستان نے بہت پریشر ڈالا ہوا ہے افغانستان کے اوپر کہ وہاں ٹی ٹی پی کے جو بھی دہشت گرد کمانڈرز ہیں وہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں۔ تو افغانستان مسلسل پریشر کے اندر ہے۔ انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی افغانستان میں، بی ایل اے، لشکر جنگوی، ٹی ٹی پی، وہ بھی جو ہے کیمپس ابھی بھی اگرچہ موجود ہیں لیکن وہ بہت ڈیگریڈ ہو چکے ہیں۔ تو اب جو ہے لگ رہا ہے کہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی نئی پراکسی
پیدا کی جائے اور آئسس اور داعش جو ہے وہ ایک اچھا نام ہے استعمال کرنے کے لیے، اور استعمال ہونے والے بہت ہیں، پاکستان کے اندر بھی مل جائیں گے، افغانستان میں مل جائیں گے. تو ایران کا کوئی خدشہ ہے اس حوالے سے. اور پچھلے مہینے اگر میری یادداشت، اگر میری میموری جو ہے وہ صحیح ہے، ایران کے نائب وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ تہران میں دی تھی کہ انہیں خدشہ ہے کہ داعش جو ہے وہ ایک دم سے ابھرے گی پاکستان میں، اور یہ اسٹیٹمنٹ پہ ہمارے ہاں زیادہ اس پہ کوئی تبصرہ کیا نہیں گیا. تو یہ اس حوالے سے جو میری اطلاع ہے کہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، لیکن نہ ایرانی سائیڈ نے نہ پاکستانی سائیڈ نے اس پہ ابھی تک کھل کے کوئی بات کی ہے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایشو ذرا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک اور جو انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جب مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی سرتاج عزیز اور ایڈمرل علی شمخانی کی، اس میں ایڈمرل علی شمخانی نے کشمیر پر پاکستان کی فل سپورٹ دی. اور یہ اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. انہوں نے یہ کلیئرلی واضح طور پہ کہا، اگرچہ انہوں نے یو این ریزولوشنز کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ جو بھی مسئلہ حل ہوگا کشمیر کا وہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، جو کہ پاکستان کی پوزیشن ہے. تو انہوں نے فل سپورٹ دی، اور جو کہ حیران کن بات نہیں ہے کیونکہ سپریم لیڈر ایران کے آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ بھی بڑے سٹرانگ سپورٹر ہیں کشمیر کاز کے، اور 2010 میں انہوں نے ایک بڑی تاریخی سٹیٹمنٹ دی تھی کشمیر کے حوالے سے، اور نام لے کر انہوں نے کہا تھا کہ بھارت قابض فوج جو ہے کشمیر میں وہ غلط کام کر رہی ہے، اور انہوں نے دعوت دی تھی دنیا کے تمام مسلمانوں کے وہ کشمیر میں، فلسطین کا بھی انہوں نے نام لیا، عراق کا بھی لیا، امریکہ کے خلاف بات کی، اس میں انڈیا کا ذکر کیا، اور تمام مسلمانوں سے کہا کہ کشمیریوں کی مدد کی جائے. اور میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا، مجھے پتا چلا کہ سپریم لیڈر علی خامنائی جو ہیں وہ جس وقت شروع میں وہ چھوٹے عہدے پر تھے ایران میں، ان دنوں میں جب امام خمینی زندہ تھے، تو اس وقت انہوں نے بھارت کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے میں بھارتی اتھارٹیز نے، بھارتی حکومت نے، اور وہ ان کی جو قابض فوج ہے کشمیر میں، انہوں نے اجازت دی تھی علی خامنائی کو کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا دورہ کریں، اور وہاں پہ ایک مقامی مسجد میں خطبہ بھی کیا تھا انہوں نے، علی خامنائی نے. تو وہ کشمیر بھی ہو کر آ چکے ہیں، اور ابھی بھی شاید پریس ٹی وی جو کہ سرکاری ٹی وی چینل ہے انگریزی کا ایران کا، وہ واحد ٹی وی چینل ہے جو کہ غیر ملکی یعنی بھارت کے باہر کا کوئی چینل جو مقبوضہ کشمیر میں ایکٹیو ہے، اور ان کی زیادہ تر جو رپورٹنگ ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر سے وہ کشمیری حریت رہنما کی فیور میں ہوتی ہے ہمیشہ. تو یہ واحد ٹی وی چینل ہے جو آپریٹ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو ایران نے بھرپور پاکستان کی جو کشمیر پوزیشن ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، اور علی شمخانی نے اس کا اعادہ کیا ہے. ایک اور جو اہم بات ہے انہوں نے وہ مجھے پتا چلا ہے، میری معلومات ہیں کہ علی شمخانی نے جو ہے پاکستان سے یہ کہا کہ پاکستان بھی کھل کے حمایت کرے ایران اور روس کی جو ملٹری آپریشن ہے شام کے اندر، اس کی کھل کر جو ہے پاکستان حمایت کرے. اس پر پاکستان نے جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان نے اس پر کھل کے حمایت نہیں کی. اس کی ریزن بہت سمپل ہے. سرتاج عزیز صاحب نے جو ہے ایڈمرل علی شمخانی کو یہ بتایا کہ ہم ابھی اس پہ کچھ نہیں کہیں گے، ہم اپنی ججمنٹ جو ہے، اپنی کامنٹ جو ہے وہ ابھی فی الحال محفوظ کر رہے ہیں، یعنی ریزرو رکھ رہے ہیں. ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مداخلت، یہ جو ملٹری آپریشنز روس اور ایران کر رہا ہے اس وقت شام میں، کیا اس کے نتیجے میں کوئی سیاسی حل نکلتا ہے اس خانہ جنگی کا جو شام میں ہو رہی ہے یا نہیں. اس کے نتیجے میں پاکستان اپنی پوزیشن قائم کرے گا کہ آیا یہ جو مداخلت اس وقت ہو رہی ہے شام کے اندر وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس پوزیشن پہ جو ہے پاکستان نے تھوڑا سا ریزرویشن کا اظہار کیا ہے. ایک اور چیز جس پہ بات ہوئی وہ گوادر کے اوپر، جس پہ علی شمخانی نے کھل کے بات کی کہ چابہار جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کرے گا گوادر کے ساتھ. ہمارے ہاں بڑا خدشہ ہو رہا ہے یہ چیز کہ انڈیا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے چابہار جو ایران کی پورٹ ہے، اور ایران میں جو ہے وہ پاکستان سے کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کھل کے بات کی علی شمخانی نے کہ کمپٹیشن جو ہے نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے کو تعاون کریں گے دوسرے کے ساتھ، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز جس کا ابھی تک ایڈمرل علی شمخانی نے بھی بات نہیں کی، اور میں بھی آج کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے دفتر خارجہ سے اس پہ کچھ مجھے ری ایکشن ملے، اور جو ابھی تک نہیں ملا، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پیشکش کی ہے ایران کو کہ ایران بھی شامل ہو اقتصادی راہداری کے پروجیکٹ میں. اور یہ بات جو ہے پاکستان نے آج سے کوئی تقریباً 2 مہینے پہلے جو ہے
وہ پیشکش کی تھی ایران کو. اس پہ ایران نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا اور کہا کہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم بتائیں گے. ابھی تک ایران نے اس پہ ہمیں جواب نہیں دیا ہے کہ وہ شامل ہوں گے اقتصادی راہداری میں یا نہیں ہوں گے. انہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ پورے خطے کا فائدہ ہے اور ایران کو اس میں شامل ہونا چاہیے. لیکن اس دورے کے اندر بھی علی شاہ خانی نے اس پہ ابھی تک بات نہیں کی اور میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک جو مذاکرات بھی ہوئے تھے اس میں بھی اس پہ بات نہیں ہوئی. آخری چیز جو ہے بڑی انٹرسٹنگ وہ یہ ہوئی کہ یمن کے اوپر. اب یمن پہ جو ہے بیسکلی ایڈمرل علی شمخانی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کی. انہوں نے آتے ہی جو ہے, حالانکہ یمن جو ہے وہ ایشو نہیں ہے اس وقت, یعنی پاکستان اور ایران کے درمیان, کیونکہ یہ بات اپریل کی بات ہے جب یہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ پاکستان آیا شامل ہوگا کوalition میں گلف کنٹریز کا جو یمن میں جنگ کر رہے ہیں, نہیں, اور ہم نہیں ہوئے. تو اب جا کے علی شمخانی صاحب جب پہنچے ہیں یہاں پہ ایڈمرل, انہوں نے سب سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان نے یمن میں شمولیت نہیں لی, جنگ کے اندر شامل نہیں ہوا پاکستان. اب اس سے امپریشن جو ہے وہ جانا تھا گلف کنٹریز کے اندر, وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے جیسے کہ پاکستان نے اگر شمولیت نہیں لی یمن میں تو وہ اس لیے نہیں لی کہ ہم شاید ایران کی پوزیشن کو سپورٹ کر رہے تھے. ایران کی پوزیشن کیا ہے؟ ایران کی پوزیشن یہ کہ ایران جو ہے وہ کھل کے سپورٹ کر رہا ہے جو باغی ہیں, حوثی باغی یمن کے اندر. تو اس سے یہ امپریشن یہ پڑنا تھا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی یہ پوزیشن نہیں ہے. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے یمن میں. لیکن پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ باغی جو ہیں وہ غلط ہیں, جو لیجٹیمیٹ حکومت ہے وہ صحیح ہے, اور یہ طریقہ کار مسائل حل کرنے کا کسی بھی ملک کے اندر غلط ہے کہ باغی جو ہے وہ قبضہ کر لیں حکومت کے اوپر. تو یہ پوزیشن تھی. تو اس کے بعد آج ہم نے دیکھا اچانک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آرمی چیف کی آئی جو تھوڑی سی بیلنس ہو گئی. آرمی چیف نے اٹینڈ کیا وہاں پہ جو مشقیں ہو رہی ہیں پاکستانی اور سعودی اسپیشل فورسز کی جیلم کے پاس, جو ہمارا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر ہے, اور اس میں اس کا اختتامی وہ تھا اجلاس. تو ایک پروٹوکول کے طور پہ آرمی چیف وہاں پہ گئے جیسے ہوتا ہے ایک مشقوں کے اختتام پہ, لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم اگر کوئی خطرہ ہوا سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو تو پاکستان اس پہ ڈیسائسو پاکستان کا ایک کردار ہوگا. تو ایک طرح سے وہ چیز بیلنس ہو گئی ایڈمرل علی شمخانی کی. تو ابھی بھی ہم جو ہیں بڑی مشکل سے اپنے تعلقات کو چلا رہے ہیں ایران کے ساتھ بھی اور خلیج یا سعودی عرب کے ساتھ بھی.